السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق تفسیر 25ویں پارے کی ہے۔ 25ویں پارے کی تفسیر آج ہمارا سبق ہے۔ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ۔ اللہ کی طرف قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اصل علم اللہ کو ہے کہ کب قیامت آنی ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی، پھلوں میں سے جو خوشے نکلتے ہیں، مؤنث کوئی بھی حاملہ ہوتی ہے، لا تضع اس کو جنم دیتی ہے بچے کو، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ آیت نمبر 49 سورہ حامیم سجدہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان جو ہے اکتاتا نہیں ہے خیر کی دعا کرتے ہوئے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اگر اس تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ، اور اگر تکلیف کے پاس بعد رحمت آتی ہے تو لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، وہ کہتا ہے تو یہ تو میرا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور سم کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، آیت نمبر 51۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور جانب ایک طرف ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب تکلیف پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 53 اور 54 نمبر آیت سورہ حامیم کی آخری آیات۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ان قریب ہم آفاق میں، اب افق کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ آسمان نیچے جہاں لگ رہا ہے، یعنی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے آسمان نیچے لگ رہا ہے، تو وہ جو جگہ ہے وہ افق ہوتا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، آفاق میں ہم نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، ان کی نفسوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ وہ حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا آپ کے رب کافی نہیں ہے؟ انہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ جو عمل کے اندر سستی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ رب سے ملاقات میں شک میں ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار لوگو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ سورۃ الشورى، شورا مشورہ کرنا بہت ضروری ہے جی، بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو دو کام کر لیتا ہے، شاور المخلوق و استخار اللہ، استخارہ کر لیتا ہے مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے مشورہ کر لیتا ہے، لم یندم، وہ نادم نہیں ہوتا۔ دیکھیں، آپ لوگوں کم از کم انسان کے مخلص دوست لازمی ہونے چاہیے۔ دیکھیں، لوگ تو ارد گرد ہیں، اگر آپ کہتے ہیں جی نہیں آج کل کے دور میں کوئی مخلص نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، کیونکہ دین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، جو خیر رکھتا ہے، جس کو کسی کا لالچ نہیں ہے، جو آپ کا شر نہیں چاہتا بلکہ آپ کی خیر چاہتا ہے، ایسے کثرت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف۔ اللہ العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہی برتر اور عظیم الشان ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اوپر سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور جو زمین میں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تو فرشتے اب دیکھیں خیر خواہ ہیں، وہ دعا کرتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء،
اللہ حفیظ علیہ وما انت علیہم بوکیل۔ اور جو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے مددگار بنا رکھے ہیں نا، اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ قرآن عربیہ ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ مکہ کے رہنے والوں کو ارد گرد کو آپ ڈرائیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا سب کو، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو بھی اللہ کا اختیار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے اندر کشادگی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوهُ، آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں جی 14 نمبر، آیت 15۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوهُ، اسی وجہ سے دعا کریں اللہ سے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، قائم رہیں جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، 19 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ بندوں کو بڑی بریک بینی سے جانتا ہے اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 20، من کان یرید حرث الآخرہ، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے صرف، اس کو نزید لہ فی حرثہ، ہم دے دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو آخرت چاہتا ہے وہ آخرت میں اس کو دے دیتے ہیں، اور جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم اس سے وہاں بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو صرف دنیا چاہتے ہیں۔ اسلام نے پسند یہ کیا ہے کہ اب دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی ہے وہ جس کو اللہ بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا مگر رشتہ داری کی محبت۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دے تو زمین میں سرکشی کرتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق نازل کرتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 40، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے۔ فمن عفا، ہاں لیکن اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو بدلہ تو لے سکتا ہے، لیکن فمن عفا، اگر کوئی معاف کر دے گا، واصلح، اصلاح کرے گا، فاجرہ اللہ، اللہ اس کا اجر اللہ پہ ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، ہاں اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا، جو ظلم کرتے ہیں اللہ اس لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 48، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مذکر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مونس یا مل جل کے، یعنی مذکر بھی اور مونس بھی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ بے اولاد رکھتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی کسی نے بندش کی ہوئی ہے، جادو کیا ہوا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی دین ہے۔ آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں جس سورہ الشورى کی، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وانک لا تہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کا بتانے والے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، وہ صراط اللہ کا راستہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، لوگوں اللہ ہی کی طرف تمام معاملات پلٹتے ہیں۔ سورۃ الزخرف، حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے کتاب کی وہ جو واضح ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اچھی طرح سمجھ لو۔ آیت نمبر 9 اور 10، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یا نبی اگر آپ سے پوچھیں گے لوگوں سے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ، ضرور بضرور لوگ کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ،
اللہ نے پیدا کی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ جی جعل لکم الارض مہدا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، اللہ نے اس میں راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، آسمان سے اللہ نے ایک خاص اندازے کے مطابق پانی نازل کیا، فانشرنا به بلدا میتا، ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، کذالک تخرجون، اسی طرح تم کو نکالا جائے گا۔ آیت نمبر 17، جو مشرکین مکہ تھے یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جو اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں تو جب ان کے لیے ان کو بشارت دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غصے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیٹی کی جب پتہ چلتا ہے تو ایسے، یاد رکھیں یہ مشرکین مکہ کی بات ہے، اگر کوئی مسلمان بھی ایسا کرتا ہے تو ظاہری بات ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دین ہے، رحمت ہے، چاہے بیوی بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، تو دونوں کی خوشی بھی منانی چاہیے اور اللہ کی عطا ہے، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں آپ نے، تو رب کی طرف سے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم رب کے اوپر یہ لگا دیتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے پسند نہیں کرتے، مطلب کس طرح کے فیصلے کرتے ہو تو۔ آیت نمبر 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اللہ کی نصیحت سے، اللہ ذکر سے مراد دین قرآن، جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ، ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو قرین ہے یہ اسپیشل ہے، لِيَصُدُّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرق فَبِئْسَ القرین، تو آپس میں قرین اور جو انسان ہے وہ کہیں گے کہ ہم دور دور ہوتے کبھی ملے نہ ہوتے، لیکن اس وقت پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، جب آیت نمبر میں پڑھنے لگے ہیں جی 57، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب مریم علیہ السلام کے جو بیٹے ان کی مثال بیان کی جاتی ہے، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو جو آپ کی قوم ہے وہ چلانے لگتے ہیں، قَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہ ہمارے الہ بہتر ہیں کہ وہ، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ، یعنی اصل میں عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، تو مشرکین مکہ جو تھے وہ لات منات عزا بت بنا رکھے تھے انہوں نے۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، آیت نمبر 67، یہاں صحبت کی بڑی اہم بات ہے جی، آپ کے دوست کون ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قریبی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے بندو تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، تم غمگین نہیں ہوں گے۔ دوست، اب متقی جو ہیں وہ تو دشمن نہیں ہوں گے، وہ تو قیامت والے دن جنت میں بھی دوست ہوں گے، کیونکہ دوست دوست کے دین پہ ہوتا ہے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن عام دوست جن کا مقصد صرف کھیل تماشا ہے، دنیا داری ہے اور فضولیات ہیں، تو وہ دشمن ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح دیکھ لو کہ تم دوست کس کے بناتے ہو۔ انسان جو ہے، یاد رکھیں، انسان کے ارد گرد جو ہے میٹر اور انرجی ہے، میٹر ہی میٹر ہے اور انرجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر کئی بہت سے نیورونز بنائے ہوئے ہیں جو کیمیکلز ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے ارد گرد جو مایوس لوگ ہیں تو یہ بھی مایوس ہوگا، اگر وہ بہادر ہیں تو یہ بھی بہادر ہوگا، نیک ہیں تو نیک ہوں گے، کیونکہ آٹومیٹکلی وہ انرجی پیدا ہو رہی ہوتی ہے انسان کے دماغ کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ساتھی جو ہے اور اچھا ساتھی، اس کی مثال ایسے ہے کہ برا ساتھی جو ہے اس کی مثال بٹی کی ہے، آپ وہاں بیٹھتے ہیں تو بدبو آتی رہتی ہے، یا کپڑے جل جائیں گے، کپڑے نہیں جلیں گے، بدبو تو آتی رہے گی نا آگ جلنے کی، اور اس طرح۔ اور اچھے دوست کی مثال جو ہے وہ خوشبو والے کی ہے، آپ جب وہاں خوشبو والے کے پاس بیٹھتے ہیں، یا تو خوشبو خرید لیں گے، لے لیں گے، خوشبو لی ہے آپ نے، یا خوشبو تو آتی رہے گی نا۔ تو صحبت جو ہے یہ بڑی ضروری ہے جی، آپ کی صحبت، آپ کا تعلق آپ کے بچوں کا نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، سلجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر جا کے بات بنے گی، پھر جا کے تربیت، اس کا تربیت میں بہت عمل دخل ہے۔
یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آیت نمبر 87 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ سوال کریں ان سے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے کہنے کی بھی خبر ہے کہ اے میرے اللہ یہ قوم جو ہے ایمان نہیں لاتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ، تو آپ ان سے بے رخ رہیے، وَقُلْ سَلَامٌ، کہہ دیجئے کہ تم کو سلام کرتا ہوں، سو ان کو بھی معلوم ہو جائے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو بھی پتہ چل جائے۔ سورۃ الدخان، حامیم والکتاب المبین، حامیم حامیم، اور قسم ہے جی کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ قرآن مجید جو ہے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا گیا، انا کنا منزلین، ہم اس کو ڈرانے والے۔ اب کون سی ہے لیلۃ القدر؟ ابھی آج جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں تو یہ 26ویں بیسیکلی رات ہے، یعنی صبح 26واں روزہ ہے، تو کل 27ویں رات ہے، 2 طاق راتیں رہ گئی ہیں جی، ان میں ہم نے کثرت سے محنت ہمیں کر لینی چاہیے۔ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ پیش ہوتا ہے اور اللہ فیصلہ کا پورے سال کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ رب السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے، اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ ہی ہے، تو اگر تم ایمان لاؤ گے تمہارا فائدہ، نہیں ایمان لاؤ گے تو پھر تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ آیت نمبر 41 یوم لا یغنی، قیامت کی بات کی جا رہی ہے، یوم لا یغنی مولا مولا شیئا، کوئی دوست کسی دوست کے یا کوئی کام نہیں آ سکے، ولا هم ینصرون، کوئی حمایت نہیں ہوگا، الا من رحم اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ کسی کی مدد کر سکے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جہنم کے درخت کی بات کی جا رہی، زقوم طعام الاثیم ہے گنہگاروں، کل محل، تیل کی تیل چھٹ کی طرح ہوگا، یغلی فی البطون، پیٹوں میں، اس طرح جس طرح پانی جو تیل ہوتا ہے نا، تیل وہ ابلتا ہے، اس طرح وہ ابلے گا، کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کی طرح، کھولتا ہوا نہیں، گرم ترین پانی جو ہے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو زقوم ہے اور جو درخت جہنم کا ہوگا، اگر ایک اس کا قطرہ جہنم کا زمین میں پھینک دیا جائے تو زمین کی جتنی غذائیں ہیں وہ زہریلی ہو جائیں، اتنا زہریلا پودے ہیں اور اتنے زہریلا کھانا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ 51 نمبر آیت ہے جی، ان المتقین فی مقام آمین، متقین جو ہیں وہ نعمت میں ہوں گے، جنات میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، لباس پہنیں گے بریق دبیز ریشم کا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور، ہم ان کو گوری گوری بڑی آنکھوں والیوں سے بیان گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ اطمینان سے ہر قسم کے میوے کھائیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، اس میں وہ نہیں چکھیں گے موت، الا الموتۃ الاولی، مگر پہلی دفعہ کی موت۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ فضل من ربک، یہ رب کا بہت بڑا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، ہم نے آپ کو جو ہے آسان زبان کے ساتھ بھیجا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ فارتقب انہم مرتقبون، تو آپ جو ہے انتظار کریں، وہ بھی انہم مرتقبون، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں آسمانوں اور زمین کے لیے، فی السماوات، آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے۔ ابھی ہم پڑھیں گے سورۃ الجاثیہ۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں۔ ابھی ای حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمن، پھر اللہ تعالیٰ کی اس بات اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے بعد کس چیز کے ساتھ وہ ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک اثیم، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو جھوٹا ہے اور نافرمان ہے، اثیم گنہگار۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کی تلاوت، ثم یصر مستکبرا، پھر منہ پھیرتا ہے تکبر کرتا ہوا، کأن لم یسمع، گویا کہ اس نے سنی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، کہ آپ نے آیات سنی، پتہ بھی ہے اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے، تو ان کی یہ سزا بیان کی گئی ہے۔
आयत नंबर 15 सूरतुल जासिया। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही, जो नेक काम करेगा वो अपने लिए करेगा, वमन असा, जो बुरा करेगा वो भी अपने ऊपर करेगा। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजन, फिर रब की तरफ तुम सबको लुटाया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि, अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत है। व यौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यख़सरुल मुब्तिलून, जिस दिन क़यामत कायम होगी तो मुब्तल जो बातिल लोग होंगे वो खसारे में होंगे। अच्छा जी, ये था जी हमारा ये मुख्तसर 25वें पारे की तफसीर। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक़ बात को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।